جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ ہر شے عارضی ہے، جذبات، خیالات، لوگ، حتیٰ کہ نظارے بھی، صرف رب کی ذات دائمی ہے، لہذا اگر تعلق جوڑنا ہے تو اسی سے اور اسی کے واسطے سے جوڑو۔ یہ کیسا دور ہے جہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ زندگی جب ہنسائے تب سمجھنا کہ اچھے کام کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تب سمجھ لینا کہ اچھے کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے؟ جس کی امیدیں اللہ کے ساتھ ہوں گی وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا والوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو اور دیکھو جو بھی کرے گا اللہ بہترین کرے گا۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کریں۔ آج زندہ انسان سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ آگے بھی سنبھالے گا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے
لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اپنے بندے کو اور قریب کر سکے۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کرو، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا، اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔